ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن حضور نے قسم اٹھائی، کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ بس ایسا جوش تھا کہ صحابہ جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر حضور نے پھر دوبارہ قسم اٹھائی تو صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ تیسری مرتبہ حضور نے پھر قسم فرمائی تو صحابہ جو ہے وہ ان کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اچھا، تابعی صحابی سے پوچھتا ہے جس نے یہ روایت بیان کی، وہ کہتا ہے کہ حضور نے یہ قسم کس بات پہ فرمائی تھی؟ کیونکہ اہم بات حضور کو کرتے تو قسم اٹھاتے، تو کہا یہ جو قسم جس سے آپ کا یہ حال ہوا یہ کس بات پہ فرمائی؟ تو صحابی کہتا ہے تابعی کو، کسی کو ہوش رہی ہو تو بتائے کس بات پہ فرمائی۔ یہ حال حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ خطبے سے لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتا۔ جنت کا ذکر کرتے تو لوگ خوش ہو جاتے، اور جہنم کا ذکر کرتے تو لوگوں کے دلوں کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی۔ اور اسی طرح جس انداز سے حضور گفتگو کرتے گویا لوگ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتی۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے حوالے سے بات چلی ہے تو سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو، تو ایک شخص کھڑے ہو گئے، یہ غالباً حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہر سال آیا کریں، افی کل عام۔ حضور خاموش رہے اور پھر فرمایا حج کے لیے آیا کرو، تو انہوں نے پھر یہ سوال کیا۔ حضور نے پھر فرمایا، انہوں نے پھر سوال کیا۔ حضور ہر بار خاموش رہے، پھر وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، تو زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ لو قلت نعم لوجب، اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتی تو واجب بھی ہو جاتا۔ ایک مسئلہ آپ مجھے پوچھیں اور مسئلہ کچھ اور ہو اور میں کچھ اور بتا دوں تو بعد میں مجھے معذرت کرنا پڑے گا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا، میرے منہ سے یہ نکل گیا۔ لیکن حضور کہتے ہیں لو قلت نعم لوجب، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا جو حضور کہیں وہی شریعت ہے، جو حضور کہیں وہی دین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ ایک دن حضور علیہ السلام اصحاب کے ساتھ غزوہ ذی قرد میں 7 ہجری کا موقع تھا کہ تشریف لے گئے۔ راستے کے اندر ایک پانی کا چشمہ تھا، اور حضور کی عادت یہ تھی کہ جب کسی وادی میں اترتے تو اس کا نام پوچھتے، کسی شہر میں دیہات میں جاتے تو اس کا نام پوچھتے۔ حضور کے سامنے حتیٰ کہ کھانا لایا جاتا اور کھانا وہ معمول کا نہیں تھا، آگے تناول نہیں فرمایا تھا، تو اس کا بھی نام پوچھتے یہ کیا ہے۔ تو حضور تشریف لے گئے، ایک چشمہ پہ نزول کیا تو حضور نے پوچھا کہ اس چشمہ کا نام کیا ہے۔ تو جن لوگوں کو پتا تھا انہوں نے عرض کی اسمہ بیسان و ماؤہ ملح، اس کا نام بیسان ہے اور ساتھ عرض کی حضور اس کا پانی کڑوا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، فرمایا بل ہوا نعمان و ماؤہ طیب، فرمایا نہیں اس کا نام بیسان نہیں، اس کا نام نعمان ہے۔ پھر فرمایا اس کا پانی کڑوا نہیں، آج کے بعد اس کا پانی میٹھا ہے۔ فتاوا، جب لوگوں نے ڈول نکالا تو واقعی میٹھا تھا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جو کہیں وہی دین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں کے بارے میں بہقی نے اور ابن اساکر نے روایت بیان کی ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن عباد اللہ شفتین و الطفہم ختم فمن، اللہ کے جتنے بھی بندے ہوئے ہیں سب سے زیادہ سونے اگر ہونٹ تھے تو وہ میرے حضور کے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضور جب منہ بند کرتے تھے تو ہونٹ پھر بھی سونے تھے۔ کچھ لوگ ہیں کہ منہ کھولیں تو ہونٹ اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب منہ بند کر دیں تو پھر ہونٹوں کی وہ ساخت نہیں رہتی۔ کچھ لوگ ہونٹ بند کیے ہوئے ہوں تو پھر بڑے لگتے ہیں، لیکن جب کھول دیں تو پھر ان کی وہ لک نہیں ہوتی، وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ لیکن مصطفیٰ کریم ہونٹ کھولیں تو پھر بھی گلے قدس کی پتیاں، ہونٹ بند کریں تو پھر بھی گلے قدس کی پتیاں۔ اللہ اکبر۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ہونٹ بہت خوبصورت تھے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے مبارک منہ کے بارے میں پیچھے لفظ گزرا، آپ نے سنا دلی الفم کا لفظ ہے، اس کی تشریح علماء نے یہ بھی کی ہے
زبول و شفتیہ و دقتہما و حسنہما، اس کا مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ حضور کے ہونٹ پتلے، نرم و نازک، حسین اور خوبصورت تھے۔ یہ جو ہے وہ دلی کا مفہوم ہے۔ جن کی نزہت پہ قربان ہے جناں، جن سے شرمندہ لال یمن بے گماں، جن پہ ہر وقت وحی الہی رواں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ہونٹوں پر اکثر تبسم رہتا۔ حضور علیہ السلام جب لوگوں سے ملتے تو حضور تبسم سے مسکراتے ہوئے ملتے، ویسے تنہا بیٹھے ہوتے تو ہیبت الہی چاہیے ہوتی، اور بعض کا ایسا کوئی دیکھتا اچانک تو وہ ڈر جاتا، ہیبت اتنی ہوتی۔ لیکن جب لوگوں سے کلام کرتے تو حضور علیہ السلام مسکرانے والے تھے، اور صحابی کہتے ہیں ما کانا ضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسما، حضور کبھی ہنستے نہیں تھے بلکہ حضور مسکراتے تھے، اور فرماتے ہم نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو دیکھا بھی نہیں، سب سے زیادہ حضور علیہ السلام مسکراتے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ لوگ آتے حضور کو مسکراتا ہوا دیکھ کے اپنے دکھ بھول جاتے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بولے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی حضور علیہ السلام جو ہے وہ ہنسے بھی ہیں، اور وہ خاص کبھی کوئی واقعہ ایسا ہوتا، لیکن وہ بھی ایک حد تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا حضور مسکرائے ہوں اور ہنسے ہوں تو حضور علیہ السلام کے حلق کا گوشت جو ہے وہ لٹکتا ہوا جو ہوتا ہے وہ نظر آیا ہو، لیکن حضور کی داڑھیں، نواجس، یہ صحابہ کو کبھی کبھار نظر آ جاتے تھے، اور اس کی مختلف اوقات میں حضور علیہ السلام کی کیفیت ہوتی تھی۔ آؤ ایک دو حدیث دیکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں اس آخری شخص کو جانتا ہوں جو آخر میں جہنم میں نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خدمت میں جب حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس کی بڑی تمنا ہوگی یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ، تو نے جو مانگا ہے میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ عشرۃ اضعاف الدنیا، اور روئے زمین جتنی ہے پوری کائنات ہے اس سے 10 گنا اور عطا کیا۔ اللہ اسے اتنا عطا کرے گا، یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی، آج تو 10 مربع کسی کے ہوں تو وہ پھولا نہیں سماتا۔ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کی کتنی پراپرٹی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا، جو اس نے مانگا اس کے علاوہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تجھے جو مانگا وہ بھی دیا، اور اس ساری دنیا سے 10 گنا اور زیادہ دیا۔ فَيَقُولُ أَتَسْخِرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ، بندہ حیرت زدہ ہو گئے گا مالک تو بادشاہ اور میرے سے مذاق کر رہا ہے، اتنا کچھ؟ اللہ اکبر۔ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب حضور نے یہ بیان کیا تو میں نے دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں، اور اتنا مسکرا رہے ہیں کہ حضور کی داڑھیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ محدث اعظم علیہ رحمہ حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آبادی جب یہ حدیث بیان فرماتے تو شاگردوں کو کہتے یار ہنسو، اور خود بھی ہنستے، کہتے یہاں ہنسنا بھی حضور کی سنت۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک خاص موقع پہ جب ایک صحابی کو جس نے روزہ توڑ دیا تھا اس کو حکم دیا کہ تو 60 روزے رکھ، تو اس نے کہا کہ میں اگر 60 رکھنے کے قابل ہوتا تو ایک ہی کیوں توڑتا؟ پھر کہا اچھا غلام آزاد کر دے، اس نے کہا میں تو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ آخری حال ہے۔ اس نے کہا میں خود مسکین۔ اب یہ تین ہی ہمارے پاس حال ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو ہمیں مسئلہ پوچھنے والا اگر پوچھے گا تو ہم کہیں گے تجھے کس نے کہا تھا توڑا؟ یہ تو کرنا ہی پڑے گا چاہے ادھار اٹھا۔ لیکن حضور نے فرمایا بیٹھ جائے، وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو کوئی شخص جو ہے وہ کھجوریں لے آیا، آقا کریم نے فرمایا وہ سوال پوچھنے والا کدھر ہے؟ وہ حاضر ہو گیا، فرمایا یہ لے کھجوریں اور جا کے 60 لوگوں میں بانٹ دے۔ کام بن گیا۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے ان 2 پہاڑوں کے درمیان میرے سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جا خود کھا لے اور بچوں کو کھلا دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو اس وقت حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آ رہی۔ تو یہ کچھ مواقع تھے۔ اچھا حضور کے مسکرانے کی کہانی شروع ہوئی ہے تو تمہیں ایک ایسی بات سناؤں حضور کے مسکرانے کی، تمہارا دل بھی ہنسے گا۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں سے شاید محبت سے آنسو بھی آئیں لیکن دل مسکرائے گا کہ کتنا کرم ہے رسول اللہ کا۔
اللہ کو ان ہونٹوں کی کہانی سنیں۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارا تو میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور کو لحد میں اتارا۔ کہتے ہیں جب میں نے کفن کی تنیاں کھولی نا تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور کے لب جنبش میں ہیں۔ مجھے شوق اور تجسس پیدا ہوا کہ اس موقع پہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں فَأَدْنَيْتُ أُذُنِي، میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبوں کے قریب کر دیا کہ میں سنوں تو صحیح کہ اس موقع پہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں فَأَدْنَيْتُ أُذُنِي عِنْدَهَا فَسَمِعْتُ وَهُوَ يَقُولُ، میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہم اغفر لأمتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ فَأَخْبَرْتُهُمْ لِهَذَا، کہتے ہیں جو قبر کے آس پاس کنارے پہ کھڑے تھے میں نے یہ بات وہاں کھڑے کھڑے ان کو بتائی۔ فَأَخْبَرْتُهُمْ، میں نے ان کو بتایا لہذا یہ ساری بات، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِهَذَا، میں نے یہ ساری بات انہیں بتائی۔ فَتَعَجَّبُوا بِشَفْقَتِهِ عَلَىٰ أُمَّتِهِ، تو سارے امت پر حضور کی شفقت سے جو ہے وہ تعجب کرنے لگے کہ اتنا قریب نبی کے ساری زندگی میں پتھریلے پتھروں پہ پیشانیاں رکھ کے ہمارے لیے روتا رہا اور آج قبر میں بھی ہمارا دکھ لے کے جا رہا۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور کے دانتوں کا ذکر کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے کہ احد کے موقع پہ حضور کے دندان ٹوٹ گئے تھے، ایسا نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے دانت جو ہے وہ نہ رہنے دے، اور یہ حسن میں کمی کا باعث ہوتا ہے کہ دانت ٹوٹ جائیں۔ اور پھر آگے کہانیاں لوگوں نے چھیڑی کہ ویس کرنی نے 32 کے 32 توڑ لیے اور بہت کچھ کہا۔ یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے، یہ حضرت ویسے کرنی کے حوالے سے لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بھی کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے۔ اچھا، لیکن حضور کے دندان کے حلقے سے کونے جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، جس سے حضور کے دانتوں کا حسن اور بڑھ گیا۔ یعنی دانت شہید نہیں ہوئے تھے، سارے دانت شہید ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دانتوں کے تھوڑے سے کونے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضور کا حسن اور بڑھ گیا۔ اچھا، کافر بڑے خوش ہوئے جب انہیں پتا چلا نا کہ احد میں حضور کے دانت شہید ہو گئے، اور دانتوں سے انہوں نے یہی مفہوم لیا کہ شاید دانت ہی نکل گئے، تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ شاید اب حضور سونے نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حضور جب تشریف لائے نا احد سے تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے، تو یہ بھی آ بیٹھے کہ اب منظر دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میرے محبوب نے خطبہ پڑھا نا تو حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ جدھر دیکھا نور ہی نور چھا گیا، دانت نظر ہی نہ آئے، نور ہی پیدا ہوا۔ اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج السنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہتے تھوڑا سا فاصلہ تھا دانتوں کے درمیان، اور جب حضور بات کرتے تھے نور کی کرنیں چل چل کے نکلتی، ماحول کے اندر اجالے پھیل گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق الصنایا، حضور کے دانت چمکدار تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج السنیتین، حضور کے دانت کشادہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن السر، حضور کے دانتوں کا جڑاؤ بڑا مضبوط تھا۔ اللہ اکبر۔ امام بوصیری علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے۔ جب وقت آخر آیا امام بوصیری کو فالج کا حملہ ہو گیا، اب سارے شہنشاہ چھوڑ گئے، جو نذرانے دیا کرتے تھے، اپنے قصیدے لکھوایا کرتے تھے، بندہ بیکار ہو گیا، چھوڑ گئے۔ امام بوصیری چارپائی پہ لگ گئے۔ ایک دن رات کا موقع ہے، شام گہری ہو گئی، بوصیری کے دل میں خیال آیا اب کوئی پرسان حال نہیں رہا، ساری زندگی شاہوں کے قصیدے لکھے، اوکھا ویلا آیا تو چھوڑ گئے، تو سوچا کیوں نہ اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے۔ اچھا، قلم پکڑا اور حضور کا قصیدہ لکھا۔ بوصیری قصیدہ لکھ کے سو گئے، مقدر جاگے حضور تشریف لائے، اور آقا کریم نے فرمایا بوصیری جو قصیدہ لکھا سناؤ تو صحیح۔ امام بوصیری نے رات خواب میں وہ قصیدہ حضور کو سنایا، آقا کریم نے دست شفقت امام بوصیری کا پھیرا، اور پھر حضرت امام بوصیری کو چادر عطا کی۔ قصیدہ بردہ کو قصیدہ بردہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضور نے چادر عطا کی۔ اقبال بھی کہتا ہے اے بوصیری را رضا بخشندائی، مر بربت سلمہ مرا بخشندائی، اے بوصیری کو چادر دینے والے میری طرف بھی نظر کرم کی۔
اللہ اکبر. اور ایک جگہ اقبال کہتے ہیں اے لوگوں میں تم سے اپنے شعروں کی داد نہیں مانگتا, تم نے مجھے کیا داد دینی ہے شعروں کی, میں اپنے شعروں کی داد گنبد خضرا کے مکی سے مانگتا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے چادر عطا کی, امام بصیری اٹھے تو دیکھا چادر سراہنے پڑی ہوئی اور پورا بدن سلامت ہے. بس فوراً غسل کیا, وضو تازہ کیا اور پھر اٹھے اور چادر اپنے کندھوں پہ اڑی اور کہا کہ تہجد کی نماز جا کے مسجد میں پڑھتا ہوں. امام بصیری بالکل تندرست ہیں, گزر رہے تھے, راستے میں ایک فقیر کھڑا تھا, دیکھ کے بصیری کو کہنے لگے بصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ. بصیری نے تجاہل عارفانہ کرتے کون سا قصیدہ, کہا بھول گئے ہو, یہ چادر کہاں سے آئی ہے, جب رات تم نے سنایا تھا میں بھی پاس ہی تھا. امام بصیری کا یہ قصیدہ پھر مقبول ہوا. مقبول کیوں نہ ہوا, حضور نے قبول کیا. اچھا فارسی کا کلام ہو, آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ اس کو نہیں سنیں گے, عربی کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے, انگلش کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے. لیکن یہ قصیدہ بردہ عربی میں ہے, پنجابی سننے والا ہو تو وہ بھی جھوم رہا ہے, عرب ہو وہ بھی جھوم رہا ہے, فارسی دان وہ بھی جھوم رہا ہے. یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے, اس لیے جو ہے اس کو قبول عام نصیب ہوا. لیکن قصیدہ بردہ میں ایک شعر ایسا ہے جو قصیدہ بردہ کی جان ہے. حضرت ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ بہت سارے بزرگوں نے خواب میں حضرت صدیق اکبر اور حضور کو دیکھا کہ آقا کریم حضرت صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں بصیری والا وہ شعر تو سناؤ. وہ شعر کیا ہے سنیے. اللہ اکبر. وہ شعر ہے, حضرت امام بصیری کہتے ہیں کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منہ ومتبسم. حضور آپ کے منہ میں مبارک دانت ایسے ہیں, آپ کے منہ مبارک میں مبارک دانت ایسے ہیں جس طرح سیپ کے اندر قیمتی موتی ہوں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا ضاحکا قط حتی ارى لہواتہ انما کان یتبسم. کہتے ہیں حضور کبھی اتنا مسکرائے نہیں کہ حضور علیہ السلام کے حلق میں لٹکتا ہوا وہ گوشت کا حصہ نظر آئے, بلکہ حضور تبسم ہی فرمایا کرتے تھے. اور آقا کریم علیہ السلام کے مبارک دانت تبسم سے جو ہے بارہا صحابہ نے دیکھے ہیں. حضور کے دانت تو سونے ہیں ہی. آقا کریم کی خدمت میں ایک صحابی ہے حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرض کرنے لگا حضور اگر اجازت ہو تو میں آپ کی نعت نہ پڑھوں. حضور نے فرمایا پڑھو. اس نے ایک شعر پڑھا, 2 پڑھے, 5 پڑھے, 10 پڑھے, 20 پڑھے, 50 پڑھے, 100 پڑھے, 200 اشعار پڑھ دیے. حضور اتنے خوش ہوئے, فرمایا لا یفدد اللہ فاقہ, اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے, اللہ تیرے منہ کی مہر. حضرت قرز بن اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے 80 سال کی عمر میں حضرت نابغہ جادی کی زیارت کی ہے, ان کے دانت اولوں کی طرح چمک رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ کمال حسن دانتوں کا جس کی ذو سے ملے راستے دور کے, جس کی ذو سے ملے راستے دور کے, دل پھرے بخت شب آئے مہجور کے, جن سے برسیں گوہر حسن مستور کے, جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. آئیے حضور کے مبارک رخساروں کا ذکر کرتے ہیں. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل الخدین. کہتے ہیں حضور علیہ السلام سہل الخدین تھے, حضور کے مبارک خد رخسار سہل تھے. اب سہل کا مفہوم کیا ہے؟ امام صالحی نے سبل الہدا والرشاد کے اندر فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے قلیل اللحم رقیق الجلد, گوشت تھوڑا اور جلد خوبصورت اور نرم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید الخد, حضور کے مبارک رخسار چمکدار اور سفید تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید الخدین. اللہ اکبر. حضور کے چہرے کا حسن بیان کرتے ہیں ابو قرصافہ کی والدہ اور ان کی خالہ جان. یہ ابو قرصافہ نوعمر لڑکے تھے, اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے. ایک دن بکریاں لے کر کے ادھر چلے گئے جدھر حضور تھے. اچھا بکریاں بھول گئیں اور پھر حضور کو دیکھتے رہ گئے. شام کو جب واپس آئے تو بکریاں خالی پیٹ تھی,
ماں نے کہا، خالہ نے کہا کہ آج بکریاں خالی پیٹ لے آئے ہو، کدھر رہے ہو؟ انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ میں آقا کریم کی زیارت کرتا رہا، سارا دن ادھر گزر گیا۔ چونکہ یہ مومن نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تم نے ادھر نہیں جانا۔ اب ابو قصافہ سے یہ گزارا نہ ہو، حضور کے دیکھے بغیر چین نہ آئے، تو جب بھی وہ جائیں تو بکریاں بھوکی رہ جائیں تو پھر چوری پکڑی جائے۔ تو ایک دن بڑے پریشان ہوئے تو حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے، حضور میری ماں نے بھی اور خالہ نے بھی آپ کے پاس آنے سے مجھے روکا ہوا ہے، اور میں جب آ جاتا ہوں تو بکریاں بھوکی رہ جاتی ہیں، تو واپس جاتے ہی وہ مجھے کہتے ہیں کہ آج تو پھر گیا تھا، تو میرے پہ سختی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو بکریاں ساتھ لے آ۔ ابو قصافہ کہتے ہیں اگلے دن میں بکریاں ساتھ لے گیا۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ جس دن وہ حضور کی زیارت کر کے آتے اس دن بکریاں بھوکی ہوتی، اور جس دن زیارت نہ کر کے آتے تو اس دن خود بے چین ہوتے، تو انہیں پتہ چل جاتا کہ آج گئے ہیں یا آج نہیں گئے۔ آج ابو قصافہ حضور کے حکم سے بکریاں ساتھ لے گئے، حضور نے بکریوں کی پشتوں پہ ہاتھ پھیر دیا۔ اچھا واپس ابو قصافہ گئے تو بکریاں بھی رجی ہوئی ہیں اور ابو قصافہ بھی سیراب ہیں۔ گھر والے پریشان ہو گئے کہ اگر یہ گیا ہے تو پھر بکریاں کیوں رجی ہیں، اگر یہ نہیں گیا تو خوش کیوں ہے؟ کہا ابو قصافہ سچ بتا ماجرا کیا ہے؟ ابو قصافہ نے کہا پھر کام بن گیا کہ اس لیے کہ میں بکریاں بھی ساتھ لے گیا تھا، اور پھر کہا میری خالہ اور میری ماں تم مانتی نہیں ہو، اچھا میرے کہنے پہ ایک بار تم بھی ملا ہو، اس کے بعد روکنا اور پھر میں روک بھی جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو قصافہ کی ماں، ابو قصافہ کی خالہ اور حضرت ابو قصافہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، زیارت کی، حاضری ہوئی، واپس چلے تو ابو قصافہ بے چین تھے کہ اب کچھ بولیں، کچھ رائے دیں۔ تو ابو قصافہ نے پوچھا خالہ جان بتاؤ نا، امی جان بتاؤ نا۔ تو ابو قصافہ کی خالہ نے جو لفظ کہے ان کی ماں نے جو کہا سنو، کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجہ۔ حضرت ابو قصافہ کی خالہ اور ان کی ماں کہنے لگی بیٹے ہم نے اتنے سونے چہرے والا کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنے سونے چہرے والا کبھی دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سونے چہرے والا کبھی، ولا ان کا صوبن، اور اتنے ستھرے کپڑے والا بھی نہیں دیکھا، اتنے ستھرے لباس والا بھی نہیں دیکھا، ولا الینا کلامن، اور اتنی مٹھی بولی والا بھی نہیں دیکھا، وَرَأَيْنَا كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ، ہم نے دیکھا کہ اس کے منہ سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے حضور سے سونی شے کوئی دیکھی نہیں، انسان تو انسان رہا کوئی شے نہیں دیکھی۔ کان الشمس تجری فی وجہہ، لگتا یہ تھا کہ سورج حضور کے چہرے میں چڑھا ہوا ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھ، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جہدے وچ محبت نو ڈالیا، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک دن لیلۃ الادحیان تھی، 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا تھا، حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کے محو استراحت تھے۔ میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں، فائزہ ہوا اندی احسن من القمر، پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ حضرت کعب بن مالک کی بھی سنیے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر، کہتے ہیں حضور جب مسکراتے تو چہرہ جو ہے وہ اتنا روشن ہوتا لگتا جتنا چاند چڑھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون، حضور کا رنگ چمکدار تھا، کانا ارقہ اللولو، حضور علیہ السلام کے چہرے پہ جو پسینے کے قطرے تھے وہ موتی لگتے تھے۔ یہاں اعلی حضرت کا ایک اسلوب ذرا دیکھیے، آپ آشش کر اٹھیں گے اور ساتھ کسی نے تضمین کی ہے اور کمال کرتی، حضور علیہ السلام کے مبارک چہرہ انور کے اوپر جو پسینے کے قطرے نمودار ہوتے، مصحف نور پر آب زر کا ورق،
آپ شہر اقبال کے باسی ہیں تو مجھے تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں حضور کا مبارک چہرہ اور چہرے کے اوپر حسین قطرے شبنمی قطرے، حضور کے چہرے کے اوپر پسینے کے نمودار ہونے والے قطرے، ایسے ہوتا جس کا قرآن کے اوپر پارا چڑھا ہوا ہے. اللہ مصحف نور پر آب زر کا برق، یا کفے حور پر موتیوں کا طبق، یا کفے حور پر موتیوں کا طبق، من رعانی میں ہے فقد رعا کی رمق. آگے غور کیجیے، شبنم باغ حق، شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، اس کی سچی براکت پہ لاکھوں سلام، اس کی سچی براکت، اس کو سچی بھی پڑھ سکتے، اس کی سچی براکت پہ لاکھوں سلام. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے رخ نور کے اوپر جو موتیوں کی چمک تھی، اللہ اکبر، کانا ارقہ اللولو، اللہ اکبر. اور اعلی حضرت کے اس انداز محبت کو بھی دیکھیے، جن کے آگے چراغ قمر جل ملائے، ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام. اچھا اقبال کی بھی سن لیجیے، وہ کہتا ہے شش جہت روشن ز تاب روئے تو، شش جہت روشن ز تاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندو ہے. کہتے ہیں یہ چھ سمتیں جو ہیں محبوب آپ کے چہرے کی چمک سے روشن ہے، سارا زمانہ آپ کے چہرے سے ہی چمک رہا ہے. شش جہت روشن ز تاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندو ہے تو، گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات. حضرت ربیع بنت معوذ سے حضرت عمار ابن یاسر کے ایک پوتے نے پوچھا کہ تم بتاؤ حضور کیسے تھے؟ تو وہ فرمانے لگی لو رأیت الشمس طالعۃ، بیٹے کیا بتاؤں، اگر تو حضور کو دیکھ لیتا نا تو تو کہتا کہ چاند ہی چڑھ گیا ہے، سورج ہی طلوع ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ سے ایک روایت لیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ چونکہ حضور کے حسن کی مدح خواں بھی ہیں، اور حضور کے حسن کو جس انداز میں انہوں نے دیکھا ہے، اور پھر حضور بھی ان کے سامنے ناز میں آتے. کہتی ہیں کہ ایک دن حضور نے کالے رنگ کی چادر کی بکل ماری نا، اور مجھے دیکھ کے فرمانے لگے کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں. آج حسن خود ناز میں آ گیا. کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ نا کیسا لگ رہا ہوں. تو ام المومنین کہتی ہیں میں نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کھال دی ہے، چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکالا. اب ام المومنین سے پوچھئے، کہتی ہیں کن تو اخی تو فسقطت منی الابرہ، ایک دن میں سوئی سے کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. فطلبتها فلم اقدر، میں نے بڑا ڈھونڈا لیکن سوئی ملی نہیں. اللہ اکبر. فلم اقدر علیہا فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور تشریف لے آئے. تو حضور کے چہرے سے اتنی روشنی نکلی نا، کہتی ہیں فتبینت الابرۃ بشعاع نور وجہہ، اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے اس روشنی میں اپنی گمی ہوئی سوئی کو تلاش کیا. اللہ اکبر. کتنا خوبصورت چہرہ تھا حضور کا. اچھا میری آرزو یہ تھی کہ حضور کی دراز بینی کا ذکر بھی کروں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کا ذکر بھی کروں، حضور کے ابروؤں کی کہانی بھی چھیڑوں، اور دو ابروؤں کے درمیان جو محراب بنتا تھا اور اوپر سے پھر زلف لٹک کے وہاں آتی اور اعلی حضرت اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب ہر دو ابرو میں. اعلی حضرت فرماتے ہیں حضور کے دو ابروؤں کے درمیان جو محراب بنتا اور زلف جو خمدار تھی وہ لٹک کے نیچے آتی، لگتا ایسا جیسا زلف نبی محراب ابرو میں سجدہ کر رہے. تو کہتے ہیں خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں، محراب ابرو میں حضور کی زلف سجدہ کر رہی ہے. سجدے میں کچھ پڑھا جاتا ہے نا تو زلف کہہ کیا رہی ہے، ذرا غور کیجیے. اللہ اکبر. خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب ہر دو ابرو میں، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران. حضور کی چمکدار پیشانی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اگر ابو کبیر الحزلی ہوتا نا تو حضور کی پیشانی کو دیکھ کے اسے اپنے شعر یاد آ جاتا کہ میرے شعر کا مصداق یہی ہے. پھر حضور کی زلفیں اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا
حسن و جمال. تمنا یہ تھی تو میں نے کہا تھا کہ بقیہ اگلے جو ہے وہ مہینے عرض کروں گا، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوا. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. اچھا ہوا کہ ہمیں ایک موقع پھر مل گیا کہ حضور کے حسن کا ذکر کریں گے. اچھا، پچھلا مہینہ فروری تھا اور یہ مہینہ مارچ ہے، اگلا مہینہ اپریل کا ہے، اور یہ تینوں مہینے بہار کے ہوتے ہیں اور جانے بہار کا ذکر ہو رہا ہے. گل بھی کھلے ہوئے ہیں اور حضور کے حسن کا ذکر بھی چھڑا ہوا ہے.